بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ پاکستان میں رجیم چینج ہوئی، اس سے پہلے رشیا میں حالات بگڑے اور پھر بالآخر رشیا نے یوکرین پہ حملہ کیا اور یوکرین کی جنگ شروع ہو گئی۔ امریکہ ایکٹیو ہوا اور پوری دنیا میں اس نے ایک کوہرام مچا دیا۔ کہیں سینکشنز، اس سے مہنگائی بڑھ گئی، خوراک کی ترسیل رک گئی، گندم وغیرہ ترسیل نہیں ہو رہی، خوراک کی قلت ہو گئی۔ لیکن امریکہ اپنے کاموں سے باز نہیں آیا، وہ پڑھتا گیا۔ میں اپنے ملک میں رجیم چینج اور باقی جو ایونٹس جس کی بات کر رہا ہوں، میں ان کو کنیکٹ کر رہا ہوں، اور میں اپنے ذہن میں ایک تجزیہ کرتا رہا۔ پچھلے چند دنوں سے میں اٹھتے بیٹھتے یہ سوچتا تھا۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ دنیا میں سب سے زیادہ بدامنی اس وقت اگر پھیلائی ہے تو وہ امریکہ نے پھیلائی ہے۔ امریکہ پوری دنیا میں یہ کہتا پھر رہا ہے کہ نہیں، بدامنی رشیا نے پھیلائی ہے، اور دیکھیے کہ رشیا نے ایک ملک کے اوپر حملہ کر دیا، آج وہاں پہ بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں، بلڈنگیں تباہ ہو گئی ہیں۔ بالکل وہ ایک جنگ کا رزلٹ، جنگ کا نتیجہ تو یہی ہوتا ہے کہ تباہی ہوتی ہے۔ لیکن ان جنگوں کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر یہ بدامنی کو میں نے جب آگے تجزیہ کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ دو فیکٹر ہیں۔ پہلا فیکٹر تو یہ کہ دنیا میں انصاف کا نظام قطعاً کسی بھی شکل میں موجود نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور امریکہ چاہتا ہے کہ جس چیز کو وہ حاصل کرنا چاہے وہ کرے، اور وہی انصاف کہلائے گا۔ دنیا میں وہ ورلڈ آرڈر کی بات کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی یہ آرڈر ورلڈ آرڈر ہے، یہ رول بیسڈ ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ رول بیسڈ رشیا چیختا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ رول بنائے کس نے؟ وہ خود ہی اپنی ذات کے لیے رولز بنا کے ان رولز کو کہا کہ یہ رولز بیسڈ ورلڈ آرڈر ہے اور سب کو اسی پہ چلنا ہے۔ سو انصاف نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ اپنے مرضی سے اپنی خواہشات کے مطابق نظام چلاتا ہے۔ پھر اسی کے نتیجے میں آگے آتی ہے بات رجیم چینج کی۔ جہاں بھی کوئی لیڈر اپنے ملک کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے اور امریکہ کے مفادات کو دیکھے بغیر وہ اپنے ملک کے مفادات کا دفاع کرتا ہے، تو امریکہ کو وہ حکمران پسند نہیں، اس کو وہ بدلنا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک ڈھول پیٹا جاتا ہے، ایک ایسا میڈیا پہ ایک ایسی گیم چلائی جاتی ہے، وہ مغربی میڈیا پہ، جہاں یہ پوز کیا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ در حقیقت اس ملک کے عوام کی بھلائی کے لیے امریکہ کر رہا ہے۔ جیسے آپ لے لیجئے صدام حسین کا قصہ۔ عراق ایک ڈکٹیٹر چلا رہا تھا، جو بھی چلا رہا تھا، لیکن عراق کے اندر ایک مضبوط آرمی تھی اور عراق اچھا خاصا ملک تھا جہاں امن تھا۔ لیکن امریکہ نے اعلان کر دیا کہ جناب وہاں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے، پھر ڈیموکریسی نہیں ہے، وہاں ہم نے ڈیموکریسی انٹروڈیوس کرانی ہے۔ بھئی آپ کون ہوتے ہیں یہ کام کرنے والے؟ مقصد یہ تھا کہ ایک رجیم جو اسرائیل کے لیے خطرہ تھا، جو کہ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیجئے کہ امریکہ کے مفادات کے لیے خطرہ تھا، اس کو تبدیل کرنا ضروری تھا۔ انہوں نے کر دیا، جنگ لڑی، کر دیا، اور کمزور کے اوپر یہ سارے مل کے چڑھ جاتے ہیں۔ یعنی عراق کوئی ایسی سپر پاور نہیں تھی کہ اس کے اوپر جا کے 10 مغربی قوتیں مل کے تو جا کے حملہ کر دیتی، لیکن نہیں، وہ یہ مل کے کام کرتے ہیں اور مل کے جا کے چڑھائی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح قذافی کا آپ دیکھ لیجئے کہ معمر قذافی در حقیقت وہ تیل کا جو نظام ہے، کیونکہ وہ آئل پروڈیوسنگ کنٹری تھا، اور اس نے کہا کہ سونے کی شکل میں تیل کی قیمت ادا کی جائے، یا وہ اپنی افریقہ کی اپنی کرنسی علیحدہ کرنا چاہ رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ڈالر سے وہ ہٹ رہا ہے اور اس سے امریکہ کا تسلط جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا، تو آپ نے دیکھا کہ سارے مل کے چڑھ دوڑے۔ اس کو انہوں نے ملٹری انٹرونشن کا نام دیا، اور یہ کہا کہ چونکہ ڈکٹیٹر ہے وہ، جو قذافی ہے وہ ڈکٹیٹر ہے، اور قذافی
اپنے لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے. پہلے وہیں کے لوگوں سے کچھ سے وہاں پہ بغاوت کرائی جو کرپٹ لوگ تھے وہاں پہ, اور پھر ملٹری انٹرونشن کی ان کے لیے, جبکہ قذافی کو قتل کر کے تو ایک اچھا خاصا خوشحال ملک اس کو برباد کر کے واپس آ گئے. اب یہ مزید کام جو کر رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیے, صرف یہاں نہیں, سیریا میں یہ ناکام ہو گیا کیونکہ وہاں رشیا چلا گیا, رجیم چینج نہ کر سکے. لیکن آپ دیکھ لیں جہاں بھی کہیں تھوڑا سا اختلاف ہے وہاں یہ فوری طور پہ رجیم چینج کرنے کی طرف جاتے ہیں. سو لیبیا میں اوباما نے یہ کرتب دکھایا, اور پھر آپ دیکھیے کہ جارج بش کے وقت میں جارج بش اور بلیئر, ٹونی بلیئر, یہ دونوں مل کے تو انہوں نے صدام حسین کا بیڑا غرق کیا, عراق تباہ کیا. آج عراق وہ عراق نہیں ہے جو کسی زمانے میں ایک مضبوط ملک ہوتا تھا. لہذا دونوں بعد میں جھوٹ بولا اور جھوٹ بول کے حملہ کیا. بعد میں کہا جی وہ غلط انفارمیشن ملی تھی, ویپنز آف میس ڈسٹرکشن وہاں ہے نہیں ہے. لیکن ان سارے کاموں میں کئی لاکھ لوگ عراق میں مار دیے اور اسی طرح لاکھوں لوگ لیبیا میں مارے گئے. اب آپ ذرا سوچئے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. یہ وہ کرتب ہے جو امریکہ کر رہا ہے. ان تمام وقتوں پہ مغربی میڈیا جو ہے وہ ایک خاص تھیم لے کے چلتا ہے اور دنیا کے سامنے امریکہ کو ایک اصلاح پسند ملک جو کسی کی خدمت, فیور, ڈیموکریسی پھیلانے کے لیے کام کر رہا ہے, بہت اچھا کام کر رہا ہے, وہ اس کا راگ الاپنا شروع کر دیتا ہے. اب انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو یوکرین کے بارے میں یہ نہیں بتائے گا کہ یوکرین نے جو لوہانسک کے اوپر قبضہ کیا ہوا یا ڈونیٹسک کے اوپر اس کا جو اس کے ملک کا حصہ ہے, ان ریجنز کے اوپر ایک طرح سے زبردستی قبضہ رکھا ہوا تھا یوکرین نے. اصل حقیقت یہ تھی کہ وہاں کے جو میجورٹی, جو زیادہ تر لوگ ہیں, جو میجورٹی ہے وہاں کے علاقے کے رہنے والوں کی, وہ اپنے آپ کو یوکرین سے آزاد کرنا چاہتے تھے. وہ رشیا سے ملنا چاہتے تھے یا نہیں, لیکن ڈیفینیٹلی یوکرین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے. اس میں رشین سپیکنگ لوگ بھی موجود ہیں. اسی طرح جب آپ دیکھیے کہ پیوٹن نے اگر اپنے ملک کا مفاد دیکھا اور اس نے سمجھا کہ یوکرین اگر بن جاتا ہے نیٹو کا حصہ تو نیٹو رشیا کے بارڈر پہ آ جائے گا. اب امریکہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم یوکرین کو نیٹو میں شامل نہیں کرنا چاہ رہے تھے یا کر نہیں رہے تھے. آپ دیکھیے کہ انہوں نے بلغاریہ, لٹویا, اسٹونیا, جتنے بھی یہ ملک ہیں وہاں پہ انہوں نے آفٹر آل نیٹو کا حصہ بنایا. جب ان کو نیٹو کا حصہ بنایا تو پروسیس میں یہ بھی کام ہو جاتا. اب رشیا اگر اپنے دفاع میں اس چیز کو روکنا چاہتا ہے اور یوکرین نہیں رکتا بلکہ یوکرین سائیڈ لینا چاہتا ہے, رشیا کے دشمنوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہے, تو لازماً فساد تو ہوگا, جنگ ہوگی. لیکن اس جنگ کو اب تبدیل کر دیا گیا ہے, امریکنز نے اس کو کر لیا ہے کہ وہ ہر حالت میں پیوٹن کو وہاں سے نکلوائیں گے. پیوٹن کے خلاف روزانہ سازش کی کہانی چلتی ہے, وہاں پہ پیوٹن کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے, یہ ہو گیا وہ گیا. اب اس کام پہ لگے ہوئے ہیں کیونکہ پیوٹن ایک مضبوط لیڈر ہے اور وہ اپنے ملک کے مفاد اور دفاع کے لیے کام کر رہا ہے. اسی طرح چائنا میں شی جن پنگ کے وقت میں جو پچھلا وقت گزرا اس میں چائنا نے بڑی ترقی کی ہے ٹیکنالوجیکلی اور ادروائز اکنامکلی. غربت کا خاتمہ ہوا وہاں پہ, ان کے کچھ 70 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے اوپر وہ لے کے آئے ہیں. لیکن امریکہ باز نہیں آ رہا, کبھی ہانگ کانگ میں تباہی مچا رہا ہے, ان کو گڑبڑ کر رہا ہے, کبھی سنکیانگ سائٹ پہ, اور آج بھی وہ وہاں پہ شوشے چھوڑ رہے ہیں افواہوں کے ذریعے. کبھی کہتے ہیں کہ جناب شی جن پنگ کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے, کبھی کہتے ہیں اس کو گھر میں بند کر دیا ہے. اور ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح جو کمیونسٹ پارٹی کی کانگریس ہے اس میں لوگوں کو ورگلایا جائے, اس کو ملایا جائے, یا ہو سکتا ہے رشوتیں دی جائیں, اور شی جن پنگ کو کسی طرح کارنر کیا جائے اور وہ اگلا صدر اگلی دفعہ وہ ٹرم نہ لے سکے. یہ وہ چیزیں ہیں جو امریکہ کر رہا ہے اور یہ ساری وہ رجیم چینج کے زمرے میں آتی ہیں. پھر اس نے جس طرح یوکرین نے
کرائمیا کا علاقہ رکھا ہوا تھا اپنے پاس، جو کہ کرائمیا کا علاقہ بیسیکلی رشیا نے ہی اس کو جس زمانے میں یوکرین رشیا کا سوویت یونین کا حصہ تھا تو ان کو دیا تھا، وہ انہوں نے واپس لیا، لیکن یہ امریکہ نے اس کے اوپر واویلا مچا دیا۔ اب یہ بھی انکروچمنٹ ایک طرح کی ہے، لیکن امریکہ اس کو تائیوان کے اوپر تو جا کے اپنے ملٹری بھیج کے دفاع کرنا چاہتا ہے، لیکن یہی چیز وہ رشیا کو نہیں اجازت دیتا کہ رشیا جا کے کرائمیا کا یا کسی اپنے علاقے کا دفاع کر لے۔ نتیجہ یہ ہے کہ رشیا آج نیچرلی ایک جنگ میں ملوث تو ہے، لیکن اخلاقی اعتبار سے مغربی دنیا اس کو ایگریسر پینٹ کر رہی ہے۔ امریکہ نے فلسطینیوں کے حقوق مارے، یروشلم کو کیپٹل مان لیا اسرائیل کا، لیکن رشیا جو ہے وہ کرائمیا کا پیننسولا اپنا نہیں لے سکتا کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا۔ سو یہ ایسے حالات ہیں کہ جہاں ہر چیز جو ہے وہ رشیا جو بھی کرے، چائنا جو بھی کرے، وہ برا ہے، وہ غلط ہے، اور امریکہ جتنی جی چاہے ضلالت کر لے، منافقت کر لے، وہ ٹھیک ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کے تناظر میں آپ کو دیکھنا ہوگا اپنے ملک کو بھی۔ اب اگر پاکستان میں پاکستان تو چائنا رشیا کے مقابلے میں ایک بہت کمزور ملک ہے، اس کے حالات وہ نہیں ہیں جہاں چائنا یا رشیا پھر بھی امریکہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ پھر یہاں پہ ہمارے عوام میں آپ دیکھ لیجئے، پولیٹیشنز ہمارے یا جو پارلیمنٹیرینز تھے، چونکہ وہ آسانی سے خریدے جا سکتے ہیں، اس لیے کسی امیر ملک کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں پہ رجیم چینج کا۔ نتیجہ یہ کہ امریکہ جو گیم ساری دنیا میں کھیلتا چلا آ رہا ہے، وہ پاکستان میں بھی اس نے کھیل لی ہے۔ ان حالات میں یہ جب تک ہم اپنے لوگوں میں شعور نہ پیدا کریں، ان کو ایجوکیٹ نہ کریں کہ باہر کی قوتیں آپ کو کیسے ایکسپلائٹ کر رہی ہیں اور آپ نے کس طرح ان کا مقابلہ کرنا ہے، ہم وقتاً فوقتاً شکار بنتے رہیں گے۔ ہمارے اپنے مفادات کہاں گئے؟ اس کا نگہبان کون ہے؟ یہ جو حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں آج پی ڈی ایم وغیرہ، یہ تو نہیں ہے، ان کے تو مفادات باہر ہیں، ان کی تو جائیدادیں باہر ہیں۔ ایک عمران خان تھا جس نے کہ اپنے مفادات کی بات کی اور اس کا خمیازہ اس نے بھگت دیا۔ اب اس خمیازہ یہ ایسی چیزیں جو ہیں ان سے بچنے کے لیے ایسے کمزور ملک جو جن کے مسائل، معاشی مسائل بہت ہیں، خوراک کے مسائل ہیں، نیشنل سیکورٹی کے ایشوز ہیں، ان ملکوں میں ایک ہی چیز ہوتی ہے جو ان کی اپنی پاپولیشن، مین پاور، وہ ان کی اسٹرینتھ ہوتی ہے۔ جس لیڈر کے پیچھے 22 کروڑ لوگ کھڑے ہو جائیں اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ سو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی سروائیول کے لیے یہ چیزیں سمجھنی ہوں گی کہ عوام کی طاقت ہے کیا۔ میں جو بار بار عوام کی بات کرتا ہوں وہ اس لیے کہ بدقسمتی کہ ہمارے پاس لیڈرشپ وہ نہیں ہے، لیکن عوام تو ہیں۔ لہٰذا اگر آج عمران خان بھی کچھ کر سکے گا تو عوام کی طاقت سے، لیکن یہ عوام کو سمجھنا ہوتا ہے کہ کون سا لیڈر مخلص ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنا ساتھ نبھانا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔